بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختارات من ادب العرب، جزء اول، تیسرا سبق، جوامع الکلم لسیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ واوثق العرى کلمۃ التقوی وخیر الملل ملت ابراہیم وخیر السنن سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واشرف الحدیث ذکر اللہ واحسن القصص هذا القرآن۔ واحسن القصص، سب سے بہترین قصہ، سب سے بہترین واقعہ۔ واحسن القصص، احسن کے نون پر زبر یا احسنہ کا نون منصوب ان کی وجہ سے ہے، جو اما بعد فإن، وہی ان یہاں بھی اپنا عمل کر رہا ہے، اور ان حرف ناصب ہے، اور حروف ناصبہ اپنے اسم کو منصوب کرتے ہیں۔ وَأَحْسَنَ الْقَصَصِ، سب سے بہترین قصہ، سب سے خوبصورت قصہ، سب سے خوبصورت کہانی، ھذا القرآن، یہ قرآن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن کریم کو احسن القصص کہا ہے۔ عام طور سے ہم قصے بیان کرتے ہیں کہ قصہ سنو، واقعہ سنو، ان میں کمی زیادتی ہوتی ہے یا خیالی بھی ہوتے ہیں، لیکن قرآن کریم بہترین قصہ ہے۔ قصہ آسمان کیسے بنا، زمین کیسے بنی، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، انسان کیسے بنا، کل کائنات کیسے بنی، آسمان و زمین کیوں بنے، اور کل کائنات کے ساری چیزیں کیسے بنی، کیوں بنی، کیسے، کہاں سے آئے، کہاں جانا ہے، کیا ہونا ہے، یہ سب سچے واقعات ہیں۔ ایک ایک لفظ مبنی بر حقیقت ہے۔ وَأَحْسَنَ الْقَصَصِ هَذَا الْقُرْآنُ وَخَيْرَ الْأُمُورِ عَوَازِمُهَا، سب سے بہترین کام، امر جمع امور، خیرہ کی راہ، خیرہ کی راہ منصوب ان کی وجہ سے۔ وَخَيْرَ الْأُمُورِ، سب سے بہترین بات، سب سے بہترین کام، سب سے بہترین کام، عوازمها، وہ ہیں جس پر پابندی کی جائے۔ سب سے بہترین وہ کام ہیں جن پر پابندی کی جائے، جن کو پابندی سے کیا جائے، یعنی جن کو پورے ایمان و یقین کے ساتھ کیا جائے۔ وَخَيْرَ الْأُمُورِ عَوَازِمُهَا، عازمۃ جمع عوازم، امر عازم، پختہ کام، کہتے ہیں نا الامر العازم، پختہ کام، مضبوط کام، صحیح کام، وہ کام جس کو کیا جانا چاہیے۔ وَأَحْسَنَ الْقَصَصِ هَذَا الْقُرْآنُ وَخَيْرَ الْأُمُورِ عَوَازِمُهَا۔ اب آگے چلیے، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، شر الامور، امر جمع امور، سب سے برے کام، سب سے اچھے کام تو وہ ہیں جو اوپر بتائے گئے، اور سب سے برے کام، وشر الامور، سب سے برے کام، محدثاتها، وہ ہیں جو اپنی طرف سے بنائے جائیں، نئے نئے پیدا کیے جائیں دین میں، جس کا دین و شریعت سے کوئی تعلق نہ ہو، جس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہ ہو، اس کو محدث کہتے ہیں۔ محدث، محدثات اسی کی جمع ہو گئی۔ الامر المحدث، وہ کام جو اپنی طرف سے بنایا جائے، ما قال به اللہ،
جس کو اللہ نے نہ کہا ہو، رسول نے نہ کہا ہو، قرآن نے نہ کہا ہو، حدیث نے نہ کہا ہو، جس کا کوئی ثبوت نہ ہو، جس کی کوئی دلیل نہ ہو، اس کو محدثات کہتے ہیں۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَأَحْسَنَ الْقَصَصِ هَذَا الْقُرْآنُ وَخَيْرَ الْأُمُورِ عَوَازِمُهَا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَأَحْسَنَ الْهُدَى هَدْيُ الْأَنْبِيَاءِ یا وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ الْأَنْبِيَاءِ، سب سے بہترین طریقہ۔ وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ، ہدی طریقہ، سیرت، زندگی، ہدی السیرہ، سیرت کو کہتے ہیں، طریقے کو کہتے ہیں، زندگی کو کہتے ہیں۔ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ، ہدی ایک ہوتا ہے ہدا، نور الہدا نام ہوتا ہے، اور یہ ہدی، ہدیٌ طریقہ۔ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ، سب سے بہترین طریقہ یا سب سے بہترین زندگی، ہدی الانبیاء، نبیوں کی زندگی ہے۔ نبیوں والا طریقہ، نبیوں والی زندگی پر چلنا کامیابی ہی کامیابی ہے۔ ہر نبی کا طریقہ نمونہ ہے کل کائنات کے لیے۔ حضور کریم علیہ السلام کل نبیوں کے امام ہیں، اس لیے آپ کا طریقہ بھی امام ہے، آپ کی زندگی بھی امام ہے، آپ کا عمل بھی امام ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام ختم الرسل ہیں، امام المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہیں، سب سے آخری نبی ہیں، اس لیے آپ کا طریقہ بھی سب سے اعلیٰ، افضل، امثل ہے۔ سارے نبیوں کے طریقے افضل ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کا طریقہ سب سے افضل ہے۔ سارے نبیوں کی زندگی کا نچوڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ الْأَنْبِيَاءِ، اب آگے چلیے۔ وَأَشْرَفَ الْمَوْتِ قَتْلُ الشُّهَدَاءِ، اشرف الموت، سب سے اشرف موت۔ مرنا سب کو ہے، امیر کو بھی، غریب کو بھی، شاہ کو بھی، گدا کو بھی، مالک کو بھی، مملوک کو بھی، حاکم کو بھی، محکوم کو بھی، عورت کو بھی، مرد کو بھی، بچے کو بھی، بوڑھے کو بھی، جوان کو بھی، چرند کو، پرند کو، درند کو، درخت کو، بحر کو، بر کو، سب کو مرنا ہے۔ آسمان کی موت، زمین کی موت، یہاں تک کہ فرشتوں کی موت۔ تو سب سے اچھی موت قتل الشہداء، شہیدوں کی موت ہے۔ وَأَشْرَفَ الْمَوْتِ، سب سے معزز موت، سب سے خوبصورت موت قتل الشہداء، شہیدوں کی شہادت ہے۔ شہید کی جمع شہداء، شہید کہتے ہیں جو راہ حق میں اپنی جان دے دے، راہ حق میں، اس کو شہید کہتے ہیں۔ جو راہ حق میں، راہ حق کے فروغ کے لیے باطل کے مقابلے میں اپنی جان کا آخری خون کا قطرہ بھی بہا دے، اس کو شہید کہتے ہیں۔ نام و نمود کے لیے نہیں، اپنے کسی عمل کے لیے نہیں، انسانیت کی بھلائی کے لیے، خیر کے کام کو مکمل کرنے کے لیے جب اس کے سامنے باطل آئے اور وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے، اس کو شہید کہتے ہیں۔ شہید کا مطلب یہ نہیں کسی کو مارتے پھرو، یا کسی کو زبردستی یوں ہی مار دو، یا کسی کو زبردستی اٹھا کے مار دیا کہ بھائی میں تو اس لیے مار رہا ہوں کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ ایمان نہیں لاتا، نہیں۔ شہید کہتے ہیں راہ حق میں اللہ کے لیے بغیر کسی کی پرواہ کیے باطل کے سامنے ڈٹ جانا، اور اس میں اس کی موت آ جاتی ہے تو اس کو شہید کہتے ہیں، کیونکہ ایمان اور اسلام یہ اللہ کی طرف سے کل کائنات کے لیے ہے۔ تو اس کو فالو کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے باطل بھی آئے گا، کچھ غلط لوگ آئیں گے، وہ پریشان کریں گے، بہت روکیں گے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے جب آدمی اپنی جان دیتا ہے تو اس کو شہید کہتے ہیں، اور شہید کا درجہ بہت بڑا ہے۔ وَأَشْرَفَ الْمَوْتِ قَتْلُ الشُّهَدَاءِ، 'الشُّهَدَاءِ'
یہ احادیث کے ٹکڑے ہیں الگ الگ جو حضور کریم علیہ السلام کی زبان بابرکت سے نکلے ہیں، آپ کی زبان اطہر سے نکلے ہیں، آپ کا کلام مقدس ہے۔ ان کو جوامع الکلم کے عنوان سے ایک ہی سبق میں سمیٹ دیا۔ یہ مختلف احادیث کے ٹکڑے ہیں جو ایک سبق کے اندر جمع کر دیے، اور خاص طور سے یہ جو عبارتیں ہیں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے دلائل کے نام سے، ابن عساکر کی ہے، ان سے یہ سبق لیا گیا ہے دلائل النبوہ کے نام سے۔ وَأَحْسَنَ الْقَصَصِ هَذَا الْقُرْآنُ وَخَيْرَ الْأُمُورِ عَوَازِمُهَا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَشْرَفَ الْمَوْتِ قَتْلُ الشُّهَدَاءِ۔ اب آگے چلیے، وَأَعْمَى الْعَمَى، سب سے زیادہ اندھاپن، وَأَعْمَى الْعَمَى، اس کو عمی نہیں کرنا، عمی، کئی اس کو غلط پڑھ دیتے ہیں، عمی، عما، میم پہ زبر میم، عین پہ زبر میم پہ زبر یا پہ کھڑا زبر عما۔ وَأَعْمَى الْعَمَى، سب سے بڑا اندھاپن، سب سے زیادہ اندھاپن کیا ہے؟ الضلالۃ، گمراہی، بعد الہدی، ہدایت ملنے کے بعد۔ ہدایت مل گئی، راستہ صحیح مل گیا، پھر بھٹک جانا، اس سے بڑا کوئی اندھاپن نہیں ہو سکتا۔ اندھے بھی کتنے ہی ہوتے ہیں، آنکھ کا اندھا، عام طور سے لوگ کہتے ہیں یہ اندھا ہے، نابینا ہے، لیکن حقیقی نابینا وہ ہے جو دل کا اندھا ہو، دل کا اندھا، عمل کا اندھا، عقل کا اندھا۔ لا تتکلمنا، لا تتکلمنا، دل کا اندھا، آنکھ کا اندھا، کان کا اندھا۔ اب کوئی کہنے لگا کان کا بھی اندھا ہو، آنکھ کا بھی چلو آنکھ کا تو سنا، کان کا اندھا، کان کا تو بہرا کہتے ہیں۔ زبان کا اندھا، زبان کو تو گونگا کہتے ہیں۔ کان کا اندھا یہ ہے کہ کان سے سنے لیکن عمل نہ کرے تو بہرا ہے، اندھا ہی ہے۔ عمل کا اندھا، جانتا ہے لیکن پھر بھی نہیں کرتا۔ وَأَعْمَى الْعَمَى، سب سے بڑا اندھاپن، الضلالۃ، گمراہی ہے، بھٹک جانا ہے، بعد الہدی، ہدایت کے بعد۔ وَأَعْمَى الْعَمَى الضلالۃ بعد الہدی، یہ ہے ہدا، ہدایت۔ وَأَشْرَفَ الْمَوْتِ قَتْلُ الشُّهَدَاءِ وَأَعْمَى الْعَمَى الضَّلَالَةُ بَعْدَ الْهُدَى، عما ہدا۔ اب آگے بہت بڑی بات کہی، وَخَيْرَ الْعِلْمِ مَا نَفَعَ، خیر والا علم، نفع بخش علم، وخیر العلم، سب سے بہترین علم، ما نفع، جس سے فائدہ ہو، جو نفع دے انسان کو، ورنہ وہ تو ایک معلومات ہو گئی۔ وخیر العلم ما نفع، سب سے بہترین علم وہ ہے جس سے نفع ہو، سب سے بہترین علم وہ ہے جس سے نفع ہو۔ آج ہم نے کوئی دین کی بات سنی، اس پر عمل کیا تو سب وہ گویا کہ بہترین علم ہوا ہمارے لیے، ورنہ شر ہے۔ یہ سنا کہ غیبت حرام ہے، غیبت سے رک گئی تو نفع والا علم مل گیا۔ آنکھ سے دیکھنا غلط حرام ہے، نہیں دیکھا تو آنکھ کا نفع والا علم ہو گیا۔ یوں تو بہت لوگ عالم ہیں، بہت عورتیں عالمات ہیں، بہت علماء ہیں، عالمات ہیں، فضلاء ہیں، فاضلات ہیں، بہت لوگ جانتے ہیں نماز پڑھنا ہے لیکن نہیں پڑھتے، جھوٹ نہیں بولنا جھوٹ بولتے ہیں، سچ بولنا نہیں بولتے، چوری نہیں کرنا چوری کریں، کسی کو دھوکہ نہیں دینا دھوکہ دیں، پتہ ہے، لیکن ان کو وہ علم نفع نہیں دے رہا ہے۔ جیسے کھاد کھیت میں ڈالتے ہیں، کئی دفعہ وہ پودوں کو پھونک دے، ان پودوں کے لیے نفع بخش نہیں ہوا کھاد، وہ ان کے لیے نقصان دہ ہو گیا۔
اور وہی کھاد دوسرے کھیت میں ڈالا، پودے ہرے بھرے ہو گئے۔ وَخَيْرَ الْعِلْمِ مَا نَفَعَ، تو تم ایسے پودے بنو جس سے علم کا کھاد، جس میں علم کا کھاد پڑتے ہی ہرے بھرے پودے ہو جائیں۔ اور یہ جب ہوگا جب نیت سے سنیں گی، عمل کی نیت سے سنیں گی، اور یوں سوچ کر سنیں گی کہ ہمیں تو جو سننا اس پر عمل کرنا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی یا پڑھی، تحقیق سے مجھے پہنچی کہ غیبت کرنا حرام ہے، آج تک میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے کسی کی غیبت نہیں کی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری کی اتنی شہرت کیوں ہے؟ ان کی شہرت ان کے ذہانت کی اتنی وجہ سے نہیں ہے جتنی ان کے تقوی کی وجہ سے۔ ذہین تو تھے وہ، 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی ان کے، اور ماشاءاللہ ہمارے یہاں کی بہت محنتی طالبات ہیں، چہارم پنجم سوم دوم، ایک حدیث بھی یاد نہیں ہوئی، ماشاءاللہ بڑی محنتی ہیں۔ کیونکہ نیت نہیں ہے۔ وَخَيْرَ الْعِلْمِ مَا نَفَعَ، سب سے بہترین علم وہ ہے جو نفع دے۔ وَخَيْرَ الْهَدْيِ مَا اتُّبِعَ، سب سے بہترین طریقہ وہ ہے جس کی اتباع کی جائے۔ وَخَيْرَ الْهَدْيِ، سب سے بہترین زندگی وہ ہے، سب سے بہترین طریقہ وہ ہے، مَا اتُّبِعَ مجہول، مَا اتُّبِعَ جس پر چلا جائے، اور وہ طریقہ ہے پیارے نبی علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جیسا کہ تیسرے کلمے میں آیا ہے وَخَيْرَ الْهَدْيِ مَا اتُّبِعَ۔ اب آگے چلیے، وَشَرَّ الْعَمَى عَمَى الْقَلْبِ، سب سے برا اندھا پن دل کا اندھا ہو جانا ہے۔ دل اندھا ہو جاتا ہے انسان کا، پھر اس میں احساس نہیں رہتا۔ کسی غریب کی تڑپ اس کے دل کو تڑپا نہیں پاتی۔ وَشَرَّ الْعَمَى، وَشَرَّ الْعَمَى عَمَى الْقَلْبِ، سب سے برا اندھا پن دل کا اندھا ہو جانا ہے۔ وَخَيْرَ الْهَدْيِ مَا اتُّبِعَ وَشَرَّ الْعَمَى، کبھی عامی کر دو، وَشَرَّ الْعَمَى عَمَى الْقَلْبِ، وَشَرَّ الْعَمَى عَمَى الْقَلْبِ۔ اب آگے چلیے، وَالْيَدَ الْعُلْيَا، یہاں سے ہم پیش لگائیں گے، وَالْيَدُ الْعُلْيَا اوپر والا ہاتھ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا اوپر والا ہاتھ، خیرٌ بہتر ہے، من الید السفلی نیچے والے ہاتھ سے۔ عجیب بات کہی، وَالْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ، اوپر والا ہاتھ اچھا لگتا ہے من الید السفلیٰ نیچے والے ہاتھ سے۔ ہم اپنے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں دینے والا ہاتھ زیادہ اچھا لگتا ہے لینے والے ہاتھ سے۔ کہنا یہ ہے کہ انسان کو اپنے اندر ایسا کمال پیدا کرنا چاہیے کہ وہ لوگوں کو دینے والا بنے۔ کیا دینے والا؟ اچھا اخلاق، اچھا کردار، اچھا بول، اچھا علم، قرآن، اچھی حدیث، یہ تو ہوا علم۔ اور دنیا میں کھانا دینے والا، پانی پلانے والا، مدد کرنے والا، غریب کی مدد کرنے والا، بھوکے کا پیٹ بھرنے والا، پیاسے کو پانی پلانے والا، کسی کی چھپ کر مدد کرنے والا، کسی کی تیمارداری کرنا، غریب کا ہاتھ بٹانا، بیمار پرسی کرنا، بیماری کا علاج میں اس کا تعاون کرنا، یہ ہے دینے والا ہاتھ۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اتنا دے کہ ہمارا ہاتھ اوپر رہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کا ہاتھ نیچے اس کو حقیر سمجھو۔ یہ ایک بات کہی گئی ہے کہ تم
حوصلہ اتنا رکھو اپنے اندر کہ تم دینے والی بنو، دینے والے بنو، کہ اللہ ہمیں تو اتنا دے کہ ہم غریبوں کو، تیرے بندوں کو، بندیوں کو، محتاجوں کو، مسکینوں کو، بے سہاراؤں کی مدد کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نیت کے ساتھ ہے، اللہ نیت کے ساتھ ہے، جیسی نیت کرو گے ویسا ہوگا۔ یا اللہ ہمیں تو 40 حدیثیں 40 دن میں یاد کرنی، اللہ کہے گا ٹھیک ہے، کرو محنت، میں تمہارے دماغ میں بٹھاتا ہوں۔ اور اگر نیت ہی نہیں ہے اچھے لکھنے کی، اچھے پڑھنے کی، اچھی تقریر کی، اچھی عبارت کی، اچھی تلاوت کی، اچھے قاعدے کی، نیت ہی نہیں کی ہے، اور یہ بات سب کو پتہ ہے، انما الاعمال بالنیات، جیسی نیت ویسا ہی عمل۔ اللہ نیت پر مدد کرتا ہے، پہلے نیت کرتا ہے، پھر اس کے بعد عمل شروع ہوتا ہے۔ تو ہر کوئی یوں سوچے کہ بھئی میرا ہاتھ اوپر ہو، میں دینے والی بنوں، میں مدد کرنے والی بنوں، لیکن جس کو ہم دے رہے ہیں اس کو حقیر نہیں جاننا۔ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ، ایک ہی چھوٹا سا جملہ پوری بات آ گئی، اسی جملے پر پورے 1 گھنٹے بیان ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو مجلس درس ہے۔ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ وَمَا قَلَّ، جو کم ہو، وَكَفَىٰ اور کافی ہو، وَمَا قَلَّ کم اور کافی ہو جائے، وَمَا قَلَّ جو کم ہو، وَكَفَىٰ اور کافی ہو جائے، مطلب تھوڑا ہو لیکن ٹھیک ہو، اچھا ہو، کم بات ہو لیکن ٹھیک ٹھاک ہو، پوری بات سمجھ میں آ جائے، تھوڑا ہو لیکن اچھا ہو۔ وَمَا قَلَّ کم ہو، وَكَفَىٰ کافی ہو جائے، خَيْرٌ بہتر ہے، کس سے؟ مِمَّا کَثُرَ جو زیادہ ہو، وَأَلْہَا اور راستے سے ہٹا دے، غافل کر دے، بھٹکا دے۔ خَيْرٌ بہتر ہے، مِمَّا اس سے، کَثُرَ زیادہ ہو، وَأَلْہَا اور راستے سے بھٹکا دے۔ وَمَا قَلَّ وَكَفَىٰ جو کم ہو، کافی ہو جائے، خَيْرٌ بہتر ہے، مِمَّا اس سے، کثر زیادہ ہو، وَأَلْہَا اور راستے سے ہٹا دے۔ الہا یلہی الہاءً، بھٹکا دینا، غافل کر دینا۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ 2 رکعت پڑھو لیکن اچھی طرح پڑھو، ایک حدیث یاد کرو، اچھی طرح یاد کرو، کسی کو دو، تھوڑا دو لیکن دل سے دو، کسی کو پانی کا گلاس ہی پلا دو لیکن سچی نیت سے پلاؤ، کسی کی تھوڑی سی مدد کر دو لیکن دل سے کرو، یہ مطلب ہے اس کا۔ یہ تو ہے نہیں کہ ایک دن تو 3 مسکینوں کو، 4 کو، 5 کو، 10 کو کھلا دیا اور مہینوں تک کسی کو دیا بھی نہیں کچھ بھی، یا پھر یوں ہے کہ ایک دن تو خوب نمازیں پڑھی اور اگلے دن چھوڑ دی، ایک دن تو تلاوت 10 پاروں کی کر لی، ہفتے تک ایک پارے کی بھی نہیں کی، نہ ایسا نہیں، تھوڑا کرو، آدھا پارہ پڑھو، ڈیلی پڑھو، 2 رکعت پڑھو نفل کی، اچھی طرح پڑھو، ایک حدیث یاد کرو، پوری مشق کے ساتھ یاد کرو، طرز کے ساتھ، ایک لائن یاد کرو، طرز کے ساتھ یاد کرو، سن کے بھی دوسرا خوش ہو جائے کہ تلفظ بھی اچھا ہے، عبارت بھی اچھی ہے اور انداز بھی اچھا ہے۔ اور دوسری بھی اس میں تشریح ہو سکتی ہے، وَمَا قَلَّ وَكَفَىٰ خَيْرٌ مِّمَّا كَثُرَ وَأَلْہَا۔